السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد ثقلین ہے اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان پچھلے چند ہفتوں سے اپنے ہر بیان میں پاکستانیوں کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ شریفوں اور زرداریوں کا ساتھ دینا اب سیاسی خودکشی کے مترادف ہے؟ ثقلین صاحب، یہ پاکستانیوں کو حیران کیا والی بات کا تو آپ نے بہت زبردست حوالہ دیا، چونکہ مجھے مدتیں ہو گئیں جرنلزم میں، میرے لیے بھی یہ حیرت کا باعث ہے، لیکن میری حیرت انتہائی خوشگوار ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ دینا اب سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، یہ بات آپ کی 100% اپنی جگہ پہ درست ہے۔ میں اس کو مکمل طور پہ آپ کے ساتھ اس پہ ایگری کرتا ہوں۔ ایک فیکٹر مت بھولیں، بعض اوقات انسان سمر سالٹ لیتا ہے، لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی خیال، ایک مومنٹ آتا ہے انسان کی زندگی میں، کوئی لمحہ ہوتا ہے جب قدرت آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے، آپ کے دل میں اجالا پیدا کر دیتی ہے۔ ہماری تاریخ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، کیونکہ میرے دادا وہاں تھے تو آئی ایم پریٹی فیملیئر۔ میاں چنو ایک بہت مشہور ڈاکو تھے، ٹھیک، وہ پھر سینٹ بنے تو سبحان اللہ، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ گوتم بدھ جنہیں ہم کہتے ہیں، بدھا، وہ ولی عہد تھے، کراؤن پرنس آف اے اسٹیٹ، نام تھا ان کا سدھارتھ۔ تو شہزادوں جیسی زندگی گزاری، جب ان کا تھوڑا عوام کے ساتھ ایکسپوئر ہوا، اس شخص کا دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا نروان، سچ کی تلاش میں پوری زندگی۔ اور انہوں نے، میں بدھ مت کے جو ہے، یہ ایسا سچ مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے بدھا کے جو اقوال ہیں ان کی کوٹیشنز کی کتاب، ان کی ایسا جیسے ہم اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی نہیں۔ تو ان کا لب لباب کیا ہے؟ پوری زندگی دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ اس کو آپ امتحان گاہ کہہ لیں، امتحان کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں اس بات کو رول آؤٹ کرتا۔ یہ جو فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے، کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ میں یہ 1.5 سچ ہے۔ زرداریوں کا یا بھٹوس کا نام تو بھٹو کا ہی بکتا ہے نا آج بھی، بلاول بھٹو، حالانکہ ہمارا تو اب ہمارا کیا پوری دنیا میں پدری معاشرہ ہے، آپ باپ کے حوالے سے پہچانے جاتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری، بھٹو جس کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا تھا، اس بدبخت نے، احسان فراموش نے، اس منتقم مزاج منافق نے جس کا نام ضیاء الحق تھا، جو آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کرتا ہے اور پھر 10 سال چمٹا رہتا ہے، اور قدرت کا انتقام اتنا بھیانک، اس کا جنازہ بھی جھوٹ تھا۔ ضیاء الحق کی زندگی بھی جھوٹ تھی، اس کا جنازہ بھی جھوٹ تھا۔ یہ واحد جنازہ تھا، میں نے زندگی میں نہیں کبھی اس کے علاوہ دیکھا نہ سنا، جس کے اندر مردہ تھا ہی نہیں، اس کی تو خاک بستی لال کمال میں۔ اسی لیے اس کو بعد میں اب تک بھی جو ویگنز وغیرہ والے وہ کہتے ہیں جبڑا سٹاپ۔ بھٹو کو جس طرح دفنایا، جبر تھا، ظلم تھا۔ اس بدبخت نے، جس کو بھٹو نے آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیا تھا،
چند بندے تھے. آج بھٹو کے مزار پہ رونقیں ہیں, لوگ منتیں مانگتے ہیں, اس کی قبر پہ کوئی پھونکنا بھی پسند نہیں کرتا. تو بھٹوس کا چونکہ بہرحال نواسا تھا وہ, آج اس کی کل جب فیصلہ ہوا عدالت میں, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آپ یقین کریں, جب میں نے یہ پڑھا کہ بلاول کی آنکھوں میں آنسو تھے, میری اپنی آنکھیں گیلی ہو گئی. ظلم کا شکار ہوا. اور ضیاء الحق ایک ایسا قابل نفرت آدمی اس ملک کی تاریخ کا, یا خان نہیں, کچھ اور لوگوں کا کیا دھرا تھا, وقت کا کیا دھرا تھا, حقائق کا کیا دھرا تھا, ہماری ظلم و زیادتی کا کیا دھرا تھا, اور ایک اللاجیکل کام تھا. درمیان میں دشمن ملک اور میل کا زمینی فاصلہ, لمبا چوڑا فضائی فاصلہ, لمبا چوڑا سمندری فاصلہ, اللاجیکل تھا. اینی وے, تو مولانا سے میں یہ کریڈٹ نہیں چھینتا کہ شاید وہ لمحہ ہوتا ہے وہ کس کی لیگیسی کو لے کے چل رہے. مفتی محمود واقعی ایک مدبر خوبصورت ہے, یہ بھی ذہین آدمی ہے, دیکھ بھی لیا ہوگا, لیکن دل کے اندر اس میں. ہاں, میں آخری بات ایک کر دوں کہ بھٹوز ہیو اے فیوچر. میرا اندازہ ہے, اور میں کوئی یقین سے نہیں, لیکن 50-50 چانسز ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں. یہ ماضی کا حصہ ہے.